وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، وہ طارق مجہول مردود، وہ کل بیٹھے بکواس کر رہے ایسے ذلیل تو کٹھے ٹھیک ہیں سارے حضور دے بارے گانے کریں ممبر دے کوئی ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے بھی تو سرکار دے بارے گلاں کر رہے کمینے آ حضور دی شاناں تے وراء الورائن جیڑا رسول اللہ دے بارے گلاں کردا ہے نا جڑا رسول اللہ دے بارے میرا فتویٰ نہیں، یعنی مولویوں کو اخلاق نہیں پتا، ہم تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیتے ہیں، تم قرآن و حدیث کرتے ہو نا، ہم تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیتے ہیں، اس وجہ تو اس بارے کوئی معافی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ہے، وہ جو مرضی اٹھ کے آوے، وہ جیڑا بڑا مرضی طاقتور ہوئے، حضور دے معاملے جیسے کسی نے بھی جو آئے گا بڑھ کے رکھ دیں گے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، محبوب جڑا تینوں گلنا کردا ہے وہ تے کتا ہے، کیڑا ان تعمیل علیہ یلس او تترک یلس، کیڑا کتا ہے لوسی جڑا زبان کھڑ کے ہر ویلے ہاتھ رہندا ہے، لوسی کتا ہے اللہ کے، اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا، کتا بھی حضور دے درد حیا کردا ہے۔ چلیے بہت بول لیا آپ نے، اب آپ سنیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ یہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ، کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، وہ طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے، اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں، لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں، اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخ، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔